بزرگان محترم، حاضرین گرامی قدر، عزیز طلبہ و طالبات، ہمارے اس علاقے کی پرانی مشہور بافیض دینی درسگاہ مدرسہ قاسم العلوم کے احاطے اور مسجد میں منعقد ہونے والی اس قرآنی محفل اور اس بزم قرآنی میں ہم سب کی شرکت باعث سعادت ہے۔ ہمارے اس مدرسے کا نام قاسم العلوم یاد دلاتا ہے اس ارشاد نبوی کی جس میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما انا قاسم واللہ یعطی، میں علوم، معرفت، قرآن کریم اور حکمت و دانائی کی باتوں کا تقسیم کرنے والا ہوں۔ اصل عطا کرنے والی ذات اور دلوں کو ہدایت عطا کر دینے والی ذات اللہ ہی کی ہے۔ اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک بیٹے تھے، نام تھا ان کا قاسم۔ بچپن ہی میں وہ فوت ہو گئے تھے۔ ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابو القاسم کہا جاتا تھا، قاسم کے باپ۔ تو اس مدرسے کے نام میں یہ پہلو بھی ہے، اور اس پورے بر صغیر میں صحیح علم، صحیح دین، صحیح عقیدہ اور صحیح سنت کی فکر کو عام کرنے والے اور اس کی بنیاد رکھنے والے اور ہم سب کے سرخیل حجت الاسلام حضرت اقدس مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے بانی ہیں، ان کے نام کی سے بھی اس ادارے کی نسبت جڑتی، اس لیے بڑی سعادت کی بات ہے اس ادارے کی خدمت کرنا، اور اس ادارے کے جو ذمہ دار ہیں، اس ادارے کے تعاون کرنے والے ہمارے علاقے کے جو احباب ہیں، ہم انہیں مبارکباد پیش کرتے ہیں، ان کی قدردانی کرتے ہیں، اور ان سے یہ امید کرتے ہیں کہ سب سے بڑی قربانی ہوا کرتی ہے مفادات کی، انا کی، ذاتی خواہشات و جذبات کی۔ تو ان قربانیوں کے ساتھ اس ادارے کو پروان چڑھانے میں وہ اپنا تعاون اور اپنا خون جگر شامل کرتے رہیں گے، اور اسے خالصتاً اللہ کی عطا اور توفیق سمجھیں گے کہ اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کی بات نہیں، فیضان محبت عام سہی، عرفان محبت عام نہیں۔ اور سفر ہے شرط، اخلاص، صدق نیت اور پاک جذبے کے ساتھ دین کے کام میں لگیے۔ یہ ارادہ کیجئے کہ ہماری ذات سے اور ہمارے وجود سے کوئی انتشار نہیں ہوگا، کوئی نیگیٹو اور منفی جذبات پروان نہیں چڑھیں گے۔ جو دین کا کام ہو رہا ہے، کمزوری کی حالت میں بھی اگر ہے، کچھ کمیوں کے ساتھ بھی ہے، تو ہم اس کی اصلاح کی فکر کریں گے، نئے کی جو ہو رہا ہے اسے ختم کر دیں گے۔ سفر ہے شرط، مسافر نواز بہو تیرے، ہزارہا شجر سایہ دار راہ میں ہے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب. ایک دوسرے کا تعاون کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو نیکی اور تقوی کے سلسلے میں. حدیث پاک کے الفاظ میں ایک مسلمان کو مفتاح خیر یعنی خیر کی کنجی، بھلائی کی اور بھلائی کا سرچشمہ ہونا چاہیے، اور مغلاق للشر، شر کو بند کر دینے اور ختم کر دینے کا سبب اور ذریعہ ہونا چاہیے. نیکی اور تقوی کے سلسلے میں ایک دوسرے کا ہاتھ بٹاؤ، گناہ اور نافرمانی کے سلسلے میں ایک دوسرے کا ساتھ مت دو. ڈرتے رہو اللہ سے. اللہ کی پکڑ، اللہ کی سزا بڑی سخت ہے. اللہ اگر توفیق چھین لے اور بے توفیق کر دے، محروم کر دے، تو پھر کوئی بھی طاقت ایسی نہیں ہے جو دلوں میں توفیق اور خیر کا جذبہ اور نیکی کے ارادے کو پروان چڑھا سکے. ہم تکریم و تہنیت پیش کرتے ہیں اس عزیز طالب علم کو جس نے ابھی قرآن کریم کی تکمیل کی، اور ان تمام نونہالوں کو جو قرآن کریم کے حفظ کے مبارک مشغلے کے ساتھ لگے ہوئے، اور ان سے بھی زیادہ مبارکباد پیش کرتے ہیں ان کے والدین کو، ان کے اعزاء اور اقربا کو، ان کے سرپرستوں کو، جنہوں نے مادیت کے اس دور میں جب ہر چیز کو دنیا پرستی کی نظر سے دیکھا جاتا ہے اور دنیا طلبی اور زر اندوزی اور دنیا کے منافع حاصل کرنا ہی یہی مقصود زندگی بن چکا ہے، ان حالات میں بھی اپنی اولاد کے لیے قرآن کی درسگاہ کا انتخاب کیا، قرآن کے الفاظ کو یاد کرنے کے لیے ان کو منتخب کیا اور ان کو قرآن کے ادارے کے ساتھ جوڑا، اور یہ چاہا کہ آگے چل کے ہمارے یہ بچے قرآن کریم کے معانی کو بھی سمجھیں، قرآن کریم کی تفسیر کو بھی سمجھیں، اور عملی زندگی میں قرآن کریم کا نمونہ بنے. یہ ارادہ کیا. ان کے یہ جذبات قابل قدر ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار بشارتیں اور خوشخبریاں حفظ قرآن کے سلسلے میں اور حمل قرآن کے سلسلے میں اور عشق قرآن کے سلسلے میں اور قرآن کریم کی تعلیمات کو عام کرنے کے سلسلے میں جو وارد ہوئی ہیں، یقیناً یہ نونہالان ملت ان کا مصداق بنیں گے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان للہ اہلین من الناس. قالوا یا رسول اللہ من ہم؟ قال ہم اہل القرآن وخاصتہ. لوگوں میں کچھ اللہ والے ہوا کرتے. صحابہ نے عرض کیا ہے اللہ کے رسول کون ہے وہ؟ فرمایا وہ قرآن والے، اللہ کے خاص بندے جن کا مشغلہ قرآن کریم، اور یہ قرآن کریم کے الفاظ کا سیکھنا اور اپنے سینے میں محفوظ کرنا، یہ تو پہلا اسٹیپ ہے، یہ تو پہلا زینہ ہے، یہ تو خشت اول ہے، یہ تو پہلی بنیاد ہے. اور فرمایا زبان نبوت میں آپ نے من شغلہ القرآن عن ذکری ومسألتی اعطیتہ افضل ما اعطی السائلین. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حق تعالی فرماتا، یعنی یہ حدیث قدسی اور حدیث الہی ہے. حدیث قدسی اسے کہا جاتا ہے کہ جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی ارشاد گرامی اور کسی بابرکت جملے کے تعلق سے یہ فرمائے کہ اللہ نے فرمایا، اور وہ جملہ قرآن کریم کا جز نہ ہو، قرآن کریم کی کوئی آیت نہ ہو، تو اسے حدیث قدسی کہا جاتا ہے. اللہ فرماتا ہے جس کو قرآن نے میری یاد سے اور مجھ سے سوال کرنے اور دعائیں کرنے سے مشغول کر دیا،
جو قرآن میں لگا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھا رہا ہے، قرآن میں غور و فکر کر رہا ہے، قرآن کریم سے احکام کو نکال رہا ہے، قرآن کریم سے لوگوں کی رہبری اور رہنمائی کر رہا ہے، قرآن کریم سے اس زمانے کے اور مختلف ملکوں کے حالات کا تجزیہ کر کے راہ عمل پیش کر رہا ہے، چلتے پھرتے قرآن کریم کو سوچتا ہے، قرآن کریم میں غور و فکر کرتا ہے، اس کی وجہ سے بہت زیادہ اللہ کا ذکر نہیں کر پاتا، بہت زیادہ دعاؤں میں مشغول نہیں ہو پاتا۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کو ان سے کہیں زیادہ بہتر دوں گا جو میں سوال کرنے والوں، دعائیں کرنے والوں اور ذکر کرنے والوں کو دیا کرتا ہوں۔ میں نے حدیث پاک کے ایک جملے کی طرف خطبے میں اشارہ کیا تھا، لمبی حدیث پاک ہے، سب سے بڑی اسلامی کانفرنس حجۃ الوداع کے موقع پر عرفات کے میدان میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے عظیم اور اہم خطبہ اور خطاب اور تقریر اور لیکچر پیش فرمایا تھا، انسانی زندگی گزارنے کا جو منشور عطا کیا تھا، اس میں یہ بات فرمائی تھی وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ لَن تَضِلُّوا بَعْدَهُ أَبَدًا کتاب اللہ۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے ذکر کیا، میں تم میں ایک ایسی چیز چھوڑ جا رہا ہوں، ایک ایسا نسخہ چھوڑ جا رہا ہوں، ایک ایسی کتاب ہدایت گائیڈ بک چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ہم قرآن کریم کا آغاز سورہ بقرہ میں جو کرتے یہی تو کہتے ہیں، ابھی آپ نے آیات مبارکہ سنی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں، اللہ کی نازل کی ہوئی ایک ایک شوشہ، ایک ایک جملہ، ایک ایک لفظ، ایک ایک حرکت محفوظ گائیڈ بک ہے، زندگی گزارنے کا سلیقہ عطا کرنے والی کتاب ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ تو یہ ہے قرآن کریم کا تعارف، اجر و ثواب کی کتاب یقیناً ہے، بے شمار فضیلتیں یقیناً ملتی ہیں، لیکن اصل انٹروڈکشن اور تعارف جو قرآن کا ہو رہا ہے وہ کتاب زندگی ہے، کتاب ہدایت ہے، گائیڈ بک ہے، رہبری عطا کرنے والی کتاب ہے۔ فرمایا ایک ایسی چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم اسے مضبوطی سے تھام لوگے تو اس کے بعد کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، آپ کا اسوہ حسنہ، احادیث مبارکہ، حضرات صحابہ کرام کے بابرکت حالات، یہ قرآن کریم کی تفسیر ہیں، قرآن کی تشریح ہے، قرآن کی ترجمانی ہے، قرآن کی حقیقت کو آشکارا کر دینے والی چیزیں ہیں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ ہم قرآن کو حدیث سے، حدیث کو قرآن سے، سیرت صحابہ سے، سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کاٹ کر نہیں دیکھ سکتے۔ ہم نے آپ پر ہدایت نامے کو، نصیحت کی کتاب کو اتارا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے واضح کر دیں، عیاں کر دیں، آشکارا کر دیں اس چیز کو جو ان پر اتاری گئی ہے، تاکہ وہ لوگ غور و فکر کریں، اپنی زندگی کے مسائل کا حل قرآن کریم میں اور قرآن کریم کی تفسیر، سیرت نبویہ جو ماسٹر کی ہے، شاہ کلید ہے، جس سے زندگی کی ہر مشکل کا قفل اور ہر مشکل کا تالا کھل جایا کرتا ہے، اس کی روشنی میں لائحہ عمل اپنے لیے بنائیں۔ بارہا یہ حدیث پاک آپ نے سنی، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور قرآن کو سکھائے، چلتے پھرتے جس کا مشغلہ قرآن ہو،
جس کی صبح و شام قرآن میں ہو، جو قرآن میں غور و فکر کرے، تفکر کرے، تدبر کرے، اور قرآن کے علوم قیامت کی صبح تک ختم نہیں ہو سکتے۔ فرما دیا گیا لا تنقضی عجائبہ ولا يخلق عن کثرت الرد، اس کے عجائبات، اس کے نکات، اس کی تحقیقات، اس کے اسرار و رموز کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتے۔ جتنا زیادہ پڑھا جائے گا، سنا جائے گا، سنایا جائے گا، اس میں غور و فکر کیا جائے گا، اس میں غوطہ زنی کی جائے گی، غواصی کی جائے گی، اس سے چن چن کر موتیاں نکالی جائیں گی، وہ کہنا نہیں ہوگا، بوسیدہ نہیں ہوگا، پرانا نہیں ہوگا۔ قرآن کریم کو سیکھے بغیر سکھایا نہیں جا سکتا، اس لیے محدثین کرام فرماتے ہیں، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث پاک میں خوشخبری اور نوید قرآن کے معلمین کے لیے، قرآن سکھلانے والوں کے لیے ہے اصلاً، اور یہ بھی تو فرمایا گیا وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ۔ ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں جہاں بہت سی خرابیاں در آئی ہیں، ایک خرابی یہ بھی ہے کہ ہم قرآن کریم پڑھانے والے اور مکاتب کے نظام میں قربانیاں پیش کرنے والے ہمارے بہت محترم اور قابل قدر اساتذہ کرام، ہم ان کی قدر نہیں کرتے، ان کو وہ مقام نہیں دیتے جو مقام ان کو ملنا چاہیے۔ اور اگر اللہ کی رضا اور صدق نیت مل جائے تو بخاری شریف اور بیضاوی شریف اور ترمذی شریف اور مسلم شریف، بڑی بڑی کتابیں جن کو سمجھا جاتا ہے، ان کے پڑھانے سے بھی کہیں زیادہ اجر و ثواب ان بوریا نشینوں کے مقدر اور نصیبے میں ہے۔ اب ذرا سنیے اس آیت مبارکہ کو، تم اللہ والے بن جاؤ، ربانی بن جاؤ، کیوں؟ اس وجہ سے کہ تم کتاب کو سکھاتے ہو۔ پہلا اسٹیپ تو الفاظ ہی سکھانا ہے، اور اپنی زبان کو ان چھوٹے چھوٹے بچوں کی زبان میں ملا دینا ہے، صحیح تلفظ ان کو سکھا دینا ہے، صحیح انداز سے قرآن پڑھانے کی مشق کرا دینا ہے، اور اس وجہ سے تم اللہ والے بن جاؤ کہ تم اس قرآن کریم کو پڑھتے ہو۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار نعمتیں پوری دنیا انسانیت کو عطا فرما رکھی ہیں، ایمان والے بندے اور بندیوں کو تو کہیں زیادہ، لیکن کسی نعمت کا میرے رب نے احسان نہیں جتلایا ہے۔ احسان جتلایا ہے تو سب سے پہلے اور سب سے بڑے حافظ قرآن اور معلم قرآن کی بعثت مبارکہ کا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ۔ اللہ نے احسان جتلایا، احسان فرمایا، کرم فرمایا اہل ایمان پر، جب ایک رسول انہی میں سے بھیجا جو ان کو اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے۔ پہلا کام الفاظ کی تلاوت، الفاظ کو صحیح طور پر پڑھنا، الفاظ کے صحیح طور پر پڑھنے کو سکھلانا۔ دنیا کی اکیلی کتاب ہے کہ بغیر سمجھے بھی پڑھا جائے تو بھی اجر و ثواب ملتا ہے، لیکن میں نے عرض کیا ثواب الگ ہے، ہدایت الگ ہے۔ ثواب یقیناً ملے گا، یہ پہلا مقصد ہے جس کے لیے بھیجا گیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس کے علاوہ 3 جگہ اور قرآن کریم میں اسے ذکر کیا گیا۔ دوسرا مقصد ہے قرآن کریم کے معانی اور مطالب کو سمجھانا اور سکھلانا۔ تیسرا مقصد ہے دانائی کی باتیں سکھلانا۔
چوتھا مقصد ہے دلوں میں جو میل کچیل، گندگیاں اور گندے اخلاق و اوصاف پیدا ہو جاتے ہیں، کھرچ کر ان کو صاف کر دینا۔ تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے، لیکن ہمارے یہ مدارس انہی چاروں مقاصد کی بنیادوں پر کام کرتے ہیں اور اپنی تمام خامیوں اور کمیوں اور اصلاح کے پہلوؤں کو تسلیم کرنے کے ساتھ ساتھ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ہمارے ان مدارس کا مقصد یہی ہے، اور بطور خاص ہمارے علاقے کے مکاتب قرآنیہ یہ جو پہلا مقصد ہے اس پر بہت ہی زیادہ توجہ کرتے ہیں۔ اور جب اللہ پاک اس دنیا کی بساط کو طے کرنے اور قیامت کے بپا کرنے کا ارادہ کرے گا، میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے کہ اس سے پہلے تمام مکاتب قرآنیہ اور تمام مدارس قرآنیہ کی بساط کو طے کر دے گا۔ یہ تمام نظام اللہ ختم کر دے گا۔ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک اس روئے زمین پر اللہ اللہ کہنے والا ایک فرد بشر بھی باقی رہے گا۔ یہ ہے ہمارے مدارس کا تعارف، اور ایک ایسی اچھوتی کتاب، ایک ایسی نرالی کتاب جس کے پڑھانے کو اور صحیح طور پر پڑھنے کو خود سکھلایا ہے رب العالمین نے۔ حضرت جبریل امین وحی لے کے آیا کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلدی جلدی ان کے پڑھنے کے ساتھ ان آیات کو دہرایا کرتے تھے کہ کہیں بھول نہ جائیں۔ سورۃ القیامہ میں آیات اتری، لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنہ فاذا قرأناه فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ آپ حضرت جبریل امین کے پڑھنے کے ساتھ اپنی زبان کو مت حرکت دیجیے تاکہ جلدی جلدی آپ اسے یاد کر لیں۔ ہماری ذمہ داری ہے اسے جمع کرنا بھی اور اسے پڑھوانا بھی۔ بڑی عظیم خدمت ہے الفاظ قرآنی کی خدمت، معانی قرآنی کی خدمت، تفاسیر قرآن کی خدمت، تراجم قرآن کی خدمت۔ امت کی رہبری اور رہنمائی قرآن کریم کے ذریعے کرنا یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، یہ اللہ کا انتخاب ہوا کرتا۔ روزی کا ذمہ تو اللہ نے لے رکھا ہے۔ کیا یہ ذمہ داری ہے کہ اگر کسی نے عصری تعلیم بڑی اچھی حاصل کر لی اس کے لیے روزی کے دروازے کھل جائیں گے، اور جو قرآن کی خدمت کے ساتھ وابستہ رہا اس کی روزی تنگ کر دی جائے گی؟ ہماری ذمہ داری ہے اس کو جمع کرنا اور اس کو پڑھوانا بھی۔ اور پھر یہ بھی فرما دیا گیا کہ ہم اس کی حفاظت بھی کریں گے اور اس کی وضاحت بھی کریں گے۔ اللہ نے یہ ذمہ لیا۔ کتنے علم وجود میں آ گئے، نحو کا علم، صرف کا علم، معانی کا علم، بیان کا علم، بدیع کا علم، اور ایک انوکھا علم وجود میں آیا، تجوید اور قراءت کا علم۔ دنیا میں کوئی بھی زبان ایسی نہیں جس میں یہ آتا ہو کہ اس کا مخرج یہ۔ انگریزی زبان بڑا چرچا ہے، پوچھئے جاننے والوں سے کہ کاف کی آواز سی سے بھی نکلتی اور کے سے بھی نکلتی، کیا ہے مخرج کا کوئی تصور؟ یہ ہے اعجاز قرآن کریم کا۔ میرے رب نے ذمہ داری لی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے قرآن کو اتارا۔ شاہانہ جلال کے ساتھ یہ بات کہی جا رہی ہے۔ اگر آپ عربی زبان کے ذرا قواعد سے اور باریکیوں سے واقف ہوں، اور عرب علماء نے جو ہزاروں صفحات خالص اس آیت مبارکہ کی تشریح اور تفسیر کے سلسلے میں لکھے ہیں، آپ حیران رہ جائیں گے۔ ایسا انداز ہے، شاہانہ جلال اگر کہا جا سکتا ہو تو سنیے اور کہیے، ہم نے ہی اتارا۔ اللہ نے تورات بھی اتاری تھی، زبور بھی اتاری تھی، انجیل بھی اتاری تھی،
ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفے بھی اتارے تھے، لیکن ان کے بارے میں کیا کہہ دیا تھا؟ بِمَسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ۔ ان کے انبیاء اور ان کے ماننے والوں کے ذمے یہ ذمہ داری لگا دی گئی تھی کہ اس کی حفاظت کرے، حفاظت کا مطالبہ ان سے تھا، اور وہ اس کے اوپر گواہ بھی بنے تھے، لیکن اللہ نے کہا ہم انہیں اتارا ہے، ہم ہی خود اس کی حفاظت کریں گے۔ اور قرآن کریم صرف الفاظ کا نام نہیں ہے، الفاظ اور معانی کے مجموعے کا نام ہے۔ اللہ نے جو کام اپنے ذمے لیا تھا تو الفاظ کی حفاظت کا کام تو چھوٹے چھوٹے بچوں اور نونہالوں سے لے رہا ہے، اور حفظ قرآن یہ خود ایک عظیم معجزہ ہے قرآن کریم کا۔ کتنی بڑی عمر کے لوگ ہیں، انہوں نے یہ طے کیا کہ ہم بڑا والا موبائل نہیں استعمال کریں گے، کیونکہ واٹس ایپ اور سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارے 24 گھنٹے کے 4-5 گھنٹے چلے جاتے، ہم سادہ موبائل استعمال کریں گے، اور جو 4 گھنٹے بچے یہ ہم قرآن کو دیں گے اور قرآن حفظ کر کے رہیں گے۔ بڑی عمر کے لوگوں نے آج کے دور میں اس زمانے میں قرآن حفظ کر کے دکھایا۔ ہمارے بھارت میں بہت سے ایسے لوگ ہیں، جنوبی ہند میں کیرلا اور کرناٹک کے علاقے میں ایک مجلس ان بوڑھوں کی ہوئی تھی جنہوں نے قرآن کریم حفظ کیا تھا، اس گنہگار کو بھی اس میں شرکت کی سعادت ملی تھی، مستقل ان کی آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ یہ ہے قرآن کریم کا اعجاز۔ عام طور پر اللہ نے الفاظ کی حفاظت کے لیے چھوٹے چھوٹے بچوں کو چنا، اور معانی کی حفاظت کے لیے جو اللہ نے اپنے ذمے کام لیا تھا علماء کو چنا، ان مخلصین کو چنا جن کو ان کے والدین نہ ہو صرف معانی بیان، مدی بدی تفسیر حدیث سیرت طیبہ پڑھنے پڑھانے کے لیے وقف اور نچھاور کر دیا کرتے، اور ان الفاظ و معانی پر صحیح طور پر عمل کرنے اور پریکٹیکلی نمونہ پیش کرنے کے لیے صحابہ، صحابیات اور خود سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی اقدس تو ہے ہی اور تھی ہی۔ حضرت عائشہ نے یہی تو کہا تھا کان خلقہ القرآن، آپ چلتا پھرتا قرآن ہے، آپ قرآن کریم کی عملی تفسیر اور عملی تشریح اور عملی تعبیر اور عملی توضیح ہے، پریکٹیکلی قرآن ہے، ذات نبوی مجسم قرآن ہے، رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر ارباب قلوب، اصحاب قلوب، تزکیہ اور تصوف کرنے والا گروہ، ان کی ایک مقدس جماعت ہے اور ایک سلسلہ ہے جسے قرآن کے الفاظ میں کونوا مع الصادقین کہا گیا کہ ان سچوں کے ساتھ رہو، ان سچوں کی صحبت اختیار کرو۔ انہوں نے عملی طور پر قرآن کریم پر عمل کرنے کے انداز کو برت کر اور پیش کر کے دکھلایا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت عالمگیر، آپ کسی خاص زمانے، کسی خاص علاقے، کسی خاص قوم کے رسول بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے، بلکہ آپ کو پوری دنیا انسانیت کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا تھا، تمام انسانوں کے لیے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا أُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً۔ ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا۔ اے نبی کہہ دیجئے، اے انسانوں، اے مانوتا، اے لوگوں، میں تم سب کی طرف اللہ کا میسنجر اور پیغمبر۔ اپنی خصوصیات ذکر کرتے ہوئے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تمام مخلوقات کی طرف رسول بنا کر کے بھیجا گیا۔ اس لیے آپ کو جو سب سے بڑا معجزہ عطا کیا گیا،
اللہ پاک نے اس کی ذمہ داری حفاظت کی خود لی، اور قیامت کی صبح تک میرے نبی کی نبوت، دعوت، رسالت باقی رہے گی۔ میرے نبی کا لایا ہوا سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم اپنے الفاظ، اپنے معانی، اپنی صحیح تفاسیر اور اپنے اوپر عمل کرنے کے صحیح انداز اور صحیح پیمانوں کے ساتھ باقی رہے گا۔ اور یہ تو قرآن کریم ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا، ایک ایک انداز حضرات صحابہ کرام نے محفوظ کر رکھا۔ حتیٰ کہ آپ کس جگہ سفر میں استنجے کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے بیٹھے تھے، کس انداز میں بیٹھے تھے، کتنے ڈلے استعمال کیے تھے، کب پانی استعمال کیا تھا، یہ سب صحابہ کرام نے محفوظ کر رکھا۔ اور پھر جو زنجیر ہے، جو سلسلہ ہے، جو کڑیاں ہیں کہ فلاں نے فلاں سے اور فلاں نے فلاں سے بیان کیا، ہر کڑی پر انگلی رکھیے، پورے حالات موجود ہیں۔ اسماء الرجال کی کتابیں اسی موضوع سے تو بحث کرتی ہیں۔ جب قرآن نے یہ کہا، نہ لکھنے پڑھنے کا دور تھا، نہ لائبریریوں کا دور تھا، کیا کہا؟ ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ تو پھر اس وعدے میں یہ بھی تھا کہ جو قرآن کے ساتھ جڑے گا اللہ اس کی بھی حفاظت کرے گا۔ ہمارے ان مدارس اور مکاتب کی بھی اللہ حفاظت کرے گا، اگر وہ صدق نیت اور صحیح انداز کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اخلاص تو کلیدی شرط ہے، اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے جذبے کے ساتھ قرآن کریم کی خدمت سے اپنے کو جوڑیں گے۔ اللہ پاک نے اسی قرآن کریم کے تعلق سے فرمایا، الرحمن علم القرآن، خدا رحمان نے جس کی رحمت سب کو شامل، فرما برداروں کو تو دیتا ہی ہے، نافرمانوں کو کچھ اس دنیا میں زیادہ ہی نوازا کرتا۔ اس خدا رحمان نے قرآن کریم کو سکھلایا۔ قرآن کریم کا سیکھنا سکھلانا رحمت ربانی کی بنیاد پر ہوتا۔ اللہ جس کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرنا چاہتا ہے اسے قرآن کا حافظ، قرآن کا عالم، قرآن کا حامل، قرآن کا داعی، قرآن کا مبلغ اور ان سب سے بھی آگے بڑھ کر قرآن کریم کا عاشق بنا دیا کرتا۔ اور یہ پیغام بھی دیا جا رہا ہے کہ قرآن سے جو جڑ جائے، قرآن پڑھنے والا، قرآن پڑھانے والا، قرآن سیکھنے والا، قرآن سکھانے والا، اس کے مزاج میں سختی نہیں ہونی چاہیے، تشدد نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کتاب تو کتاب رحمت تھی، خدا رحمان نے عطا کی تھی، تو اس کے پڑھانے والے ہمارے مخلص اساتذہ کیوں تشدد کریں، کیوں سختی کریں، کیوں زجر و تنبیہ حد سے بڑھی ہوئی کریں؟ ان الرفق لا يكون في شيء الا زانه۔ اپنے اس بلند مقام کو ذرا ان آیات قرآنی کے پس منظر میں سمجھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ کیا بات ہے کہ مشنریز اور مانٹیسری میں بچے شوق سے جائیں، رغبت سے جائیں، اور ہمارے مدرسوں اور اسکولوں میں بچے رغبت اور شوق سے نہ آئیں؟ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ ایسا ماحول بنانا یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری۔ میں بھی آپ کے گھر کا ایک فرد ہوں، میں باہر کا نہیں ہوں، اور اسی نظام سے وابستگی جب سے ہوش سنبھالا تب سے ہے، اور اللہ زندگی کی آخری سانس تک رکھے۔ تو اس لیے جب یہ کہا جا رہا الرحمن علم القرآن، تو اگر معلم قرآن میں رحم نہیں تو صحیح معنوں میں وہ قرآن کا ٹیچر نہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے ان الرفق لا يكون في شيء الا زانه ولا ينزع من شيء الا شانه۔ نرمی، خوش اسلوبی جس چیز میں بھی ہوتی اسے خوبصورت کر دیتی، خوشنما کر دیتی، اچھا بنا دیا کرتی، اور جس چیز سے نرمی نکال لی جاتی ہے اسے بد شکل، بدنما اور بد حیات کر دیا کرتی۔ اور یہ قرآن کریم کتاب ہدایت ہے، کتاب انقلاب ہے،
زندگیوں میں انقلاب پیدا کیا ہے اس قرآن کریم نے۔ 23 سال کے مختصر عرصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا انقلاب پیدا فرما دیا تھا۔ اور یہ ارشاد نبوی ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین، اپنی آنکھوں سے اس آسمان کی نگاہ نے دیکھا تھا، اللہ اسی کتاب کی بدولت بہت سے لوگوں کو بلندیاں عطا کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ذلیل و رسوا کر دیا کرتا۔ اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری کی ساری ہلا دی۔ انسان تو انسان ہے، مکلف مخلوقوں میں دو مخلوق انسان اور جنات، جنات بھی اس قرآن کریم سے متاثر ہوا کرتے تھے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف کے 10 روزہ دعوتی سفر پر تشریف لے گئے تھے۔ وہاں کے سرداروں سے مسعود، حبیب، عبدی علیل، ان سے گفتگو کی، ڈائیلاگ کیا، لیکن انہوں نے بات نہیں سنی، بلکہ اوباشوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا اور سب سے عظیم انسانیت کے سب سے بڑے محسن کی سب سے بھیانک اور خوفناک ماب لنچنگ طائف کے میدان میں ہوئی۔ آقا کریم طائف سے جب تشریف لائے، جسم بھی لہو لہو تھا، دل بھی زخمی اور شکستہ تھا۔ نخلہ نامی ایک وادی میں آپ قیام پذیر ہوتے، تہجد کا وقت ہے اور سورۃ الرحمن کی آپ تلاوت کرتے، جس میں براہ راست 31 مرتبہ ڈائریکٹ انسانوں اور جناتوں کو خطاب کیا گیا ہے۔ اچھوتی صورت ہے، نرالی صورت، اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں۔ اللہ نے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جناتوں اور انسانوں کے گروہ، تم اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، کن کن نعمتوں کا انکار اور کن کن نعمتوں کی ناقدری اور کن کن نعمتوں کی ناشکری کرو گے۔ یمن کے نصیبین کے علاقے کے جناتوں کا ایک ڈیلیگیشن، ایک وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارکہ میں حاضر تھا، اور یہ آپ کی دل بستگی اور تسلی کا سامان تھا رب العالمین کی طرف سے۔ سب سے زیادہ آپ سے محبت کرنے والے پیارے اللہ اور پیارے رب کی طرف سے کہ آپ گھبرائیے نہیں، اگر یہ انسان آپ کی بات نہیں مانتے، آپ پر پتھر برساتے ہیں، تو یہ جنات آپ کی دعوت کو قبول کریں گے۔ جب یہ آیات سنی تھی جناتوں نے، یمن کے علاقے کے تھے، سب نے بیک زبان کہا تھا لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد، اے ہمارے رب، آپ کی نعمتوں میں سے کسی بھی نعمت کی ہم ناقدری نہیں کرتے، کسی بھی نعمت کو ہم نہیں جھٹلاتے، ساری تعریف آپ ہی کو زیبا اور آپ ہی کو سزاوار۔ اس کا تذکرہ سورۃ الاحقاف میں کیا گیا، 26ویں پارے کی پہلی سورت میں، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، کہ جناتوں کے اس وفد نے قرآن بھی سنا، قرآن کے مبلغ داعی بن کر اور قرآن پر ایمان لا کر اپنی قوم کی طرف گئے۔ سورۃ الجن کے آغاز میں بھی ذکر آیا اِنَّا سَمِعْنَا قرآنًا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا، ہم نے ایک عجیب و غریب قرآن سنا جو صحیح راستے کی طرف اور ہدایت کی راہ کی طرف رہبری کرتا، ہم ایمان لے آئے اس پر، ہم اپنے رب کے ساتھ ہرگز کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ حفظ قرآن کی، فہم قرآن کی اور قرآن کی دعوت دینے کے سلیقے کے مل جانے کی سعادت اللہ کی ایک عظیم نعمت۔
اللہ کا ایک بہت بڑا تحفہ اور انعام ہے، اور اللہ کا ضابطہ یہ ہے کہ اگر نعمت کی ناقدری کی جائے گی، قرآن حفظ کر کے بھلا دیا جائے، قرآن سمجھ کر سمجھایا نہ جائے، اپنی عملی زندگی کے اندر شامل نہ کیا جائے، تو اللہ اس نعمت کو چھین لیتا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، میرا عذاب بڑا سخت ہے ناشکری کے حالت میں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعاہدوا هذا القرآن، اس قرآن کا خیال رکھو، دہراتے رہو، پڑھتے رہو، یاد کرتے رہو، مذاکرہ کرتے رہو۔ والذی نفس محمد بیدہ لہو اشد تنافرا من الابل فی عقولها،